قوم کو لاحق خطرات پر اہم ترین بریفنگ، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متفقہ پالیسی ناگزیر۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس لہر کے پیچھے کیا کوئی منظم سازش ہے؟ خاص طور پر پورے پاکستان میں جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کو، علماء کرام کو، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد بہت سے اہم سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کیا پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں؟ اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا آج ایک اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام بڑے سر جوڑ کر بیٹھے، بریفنگز ہوئی اہم ترین سیکیورٹی آفیشلز کی، اور پاکستان کو لاحق خطرات کے بارے میں ان کیمرہ بریفنگ کے اندر ان کو بتایا گیا کہ کیا ڈیٹیلز ان خطرات کی ہیں۔ اس صورتحال کے بعد توقع یہی ہے، اور جو سامنے باتیں آئیں، کہ ایک متفقہ طور پر اس حکمت عملی کے ساتھ بڑھنا پڑے گا اس کی روک تھام کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں یا میڈیا ٹاک میں نیشنل ایکشن پلان پر کچھ اہم اور پرٹیننٹ سوالات اٹھا چکے ہیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ 14 نکات میں سے صرف ایک نقطے پر عمل ہوا، باقی 13 نکات پر عمل ہی نہیں ہو سکا، اور اس کا ذمہ دار آخرکار کون ہے؟ اور پھر آج کے دن ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا طرز عمل، پاکستان کو لاحق شدید سنگین خطرات، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کی قیادت کی یہی آرزو یا یہی منشا کہ ان کو ان کے بانی سے ملاقات کرا دی جائے، یا ان کی ملاقات ہو جائے، یا وہ چلے جائیں یا آ جائیں۔ اور آج بھی اسی ایجنڈے یعنی اقتدار کی سیاست کا کھیل آج بھی بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ تو اس طرز عمل پر بھی گفتگو ہوگی کہ آخرکار کیا ہم اس طرز عمل کو افورڈ کر سکتے ہیں، یا اس طرز عمل کے ساتھ پاکستان دہشت گردی کے ناسور کا پائیدار اور مستقل حل ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ سارے اہم ترین سوالات، اور خاص طور پر جو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی یعنی سفارتی سطح پر اب کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ ہاں افغانستان کی سرزمین اور بھارتی فٹ پرنٹس یا بھارتی پیسہ سپانسرشپ شامل تھی تمام حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر۔ لیکن سفارتی سطح پر ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اور کن آپشنز کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ یہ سارے سنجیدہ اہم ترین سوالات ہوں گے آج پروگرام بے نقاب میں۔ آج نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس کے حوالے سے اہم ترین بریفنگز اور اس اجلاس میں ہونے والے اہم ترین عوامل جو ڈسکس ہوئے، ان پر ہوگی گفتگو۔ پہلے حصے میں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور پھر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب پروگرام میں ساتھ ہمارے ہوں گے، سابق سفیر، جن سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ آج اہم ترین اجلاس، اہم ترین بیٹھک نیشنل سیکیورٹی پارلیمانی کمیٹی کی۔ اس اجلاس میں تقریباً تمام آپ کہہ سکتے ہیں سٹیک ہولڈرز، پی ٹی آئی نے کچھ اپنے مقاصد رکھے، کچھ پوائنٹس رکھے، انہوں نے کہا جی پہلے ملاقات کرائی جائے، لیکن مجموعی طور پہ سب شریک تھے۔ لیکن اس میں اہم ترین فیصلے اور پاکستان کی امن و امان اور سلامتی کو خطرات جو لاحق ہیں اس پر بریفنگز بھی ہوئیں اور اہم ترین معاملات پہ ڈسکس بھی ہوئے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سینئر سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ رمیش کمار صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید پروگرام میں۔ آپ فرمائیے گا سر کہ پہلے تو یہ جو لاحق خطرات ہیں، حالیہ لہر جو آپ نے دیکھی دہشت گردی کی، یہ کوئی منظم سازش ہے رمیش کمار صاحب؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے عزائم ہوتے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے، وہ ہمیشہ متحرک ہو جاتی ہے، اور وہ ہماری اندرونی اختلافات کا فائدہ لیتے ہوئے دہشت گردی میں یا مختلف قسم کے کرائم میں جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں بڑھا ہوا جاتا ہے۔ پاکستان جب بھی انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کسی چیز کے اوپر آتا ہے، مفاہمت پہ آتا ہے، تب بھی اس قسم کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ جب پاکستان اکنامیکلی اسٹرگل کی طرف جاتا ہے تب بھی یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں انٹرنل اسٹیبلٹی لانی چاہیے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج بھی جو ہے وہ پوتے ہیں، پیچھے ہیں، کیونکہ جب بھی جس کی حکومت آتی ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپوزیشن ہو، چاہے کوئی بھی چھوٹا اسٹیک ہولڈر ہو، ان کو ساتھ میں لینے کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ تو ہمیں کم سے کم ایک احساس ہونا چاہیے کہ آخر کب تک یہ اس طریقے سے مذمت جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ جب مجھے وہ یاد ہے جب نیشنل ایکشن پلان تھا، جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، تب میں اس وقت میری اسمبلی کے اندر اسپیچ میں نے اس ٹائم پہ کی تھی، سب لوگوں نے اس ٹائم پہ ایک ہی چیز کی بات کی کہ بھئی اب مذمت ختم ہونی چاہیے، اور اس وقت سارے اکٹھے ہو گئے، نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹ سے ایجنڈا بنا،
اور اس کے اندر میں نے جب بات کی تھی کہ آپ مندر، مسجد، چرچز، یہ جو مختلف این جی اوز ان کو بھی رجسٹر کرائیں، تو میں نے سب سے پہلے جو ہے مندر اور چرچز وغیرہ رجسٹر کرائے تھے، مگر لوگوں نے اس کے اوپر بھی ریزسٹ کیا تھا کہ مسجدوں کو، این جی اوز کو یہ وہ کیوں کیا جائے. تو ہر ادارے کو جیسے اپنے طور پہ جو ہے وہ جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دنیا کو دیکھتے ہوئے اور ان کسی نقشے کے اوپر چلتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. اگر کام نہیں کیا تو چیزیں آگے کب تک ایسی چیزیں لیکن یہ جو کام نہیں ہوا رمیش کمار صاحب، اس کا نقصان افواج پاکستان، اقوام پاکستان مجموعی طور پہ سب کا ہوا. ابھی جو روز شہادتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہیں، چاہے وہ سویلین ہیں، چاہے وہ پاک افواج ہیں، تو وہ جو نہیں ہوا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد، وہ خمیازہ تو پوری قوم ہی بھگت رہی ہے اس وقت. اور اب اس کو ریکٹیفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں آج جہاں ہم کھڑے ہوئے؟ دیکھو نا، نقصانات صرف جانی نقصانات نہیں ہو رہا ہے. بالکل بالکل. آپ ہمارا امیج انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے گرا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد پناہ گاہ بن گیا ہے. پہلے افغانستان کا نام آتا تھا، آج افغانستان سے زیادہ پاکستان کا نام آتا ہے. پھر بھی اگر ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہوا تو اس میں کس کا قصور ہے. اس کے علاوہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو انویسٹمنٹ رک جاتی ہیں، لوکل انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے حالات ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور اکنومیکلی ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں. کسی نے یہ سوچا، میں تو اب 99 سے لے کے 99 سے پولیٹکس کا حصہ ہوں، 2002 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. 60 روپے کا ڈالر جو ہے وہ آج 280 روپے میں بھی نایاب ہے. تو کسی نے سوچا، ہر بندے کو سوچنا چاہیے، مگر جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، ہمیں دکانداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، اور ہم کوئی جو ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں کسی نہ کسی کو نقشہ قدم بنانا پڑے گا جس کو فالو کرنا پڑے گا کس ملک نے ہمارے حالات سے گزرتے ہوئے ریکور کیا ہے. اس طریقے سے ہم آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام کر کے ہم بڑھتے جائیں گے، مگر ہم کرائسس سے نکل نہیں سکیں گے. رمیش صاحب، ہم جو یہ مجھے بتائیں، کیونکہ آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا طرز عمل تھا، اس طرز عمل کی کچھ لوگوں نے مذمت کی کہ آج بھی انہوں نے اپنی اقتدار کی سیاست یا اپنی جو سوچ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے پہلے ملاقات کی جائے، اپنے ایجنڈے کو پہلے رکھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی میں پی ٹی آئی نے آج بھی پوائنٹ اسکورنگ یا اقتدار کی سیاست کی؟ میں نہیں سمجھتا اس چیز میں. دیکھو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا ایک اسٹیک ہے لگا ہوا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے جمعیت ہو، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے ریلیجیس پارٹیز ہیں، اور ان سب کا ایک انپٹ لیا جائے، ہمیں یونٹی پیدا کی جائے. اگر آج بھی حکومت جو بڑا ہوتا ہے گھر کا، اس کو ہمیشہ بڑا پن دکھانا چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں میں؟ مگر اگر ہر چیز میں ہم اس کے ڈی میرٹس دیکھیں گے، میرٹس نہیں دیکھیں گے، تو اس طریقے سے چیزیں آگے سولوشن کی طرف نہیں جائیں گی. کیونکہ آج اگر ملک کے اندر دہشت گردی ہے تو بھی ڈسکریڈٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اگر ملک کے اندر اکانومی اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے تو وہ بھی ڈسکریڈٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے تو گورنمنٹ کریڈٹ لیتی ہے، تو انسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ بھی ڈسکریڈٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے، اگر ڈسکریڈٹ ہو تو کہیں کہ بھائی اور کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کریڈٹ ہو تو بھائی ہماری محنت سے ہو رہا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. اور بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے. ہم کب تک اپنے ملک کا امیج اس طریقے سے کرتے جائیں گے؟ ہم کب تک اپنے ملک کو اکنومیکلی کمزور کرتے جائیں گے؟ ہم کب تک اپنے جوانوں کی شہادتیں اس طریقے سے برداشت کرتے رہیں گے؟ کسی نے سوچا کہ 80,000 جانیں ہم اس افغانستان اور اس لڑائیوں میں بانٹتے چکے ہیں. مگر ماضی کی پالیسیاں، میں واحد بندہ تھا جب افغانستان سے امریکن فوجیں جا رہی تھی، میری تقریر تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ ہم جو آج تالیاں بجا رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑا بلنڈر ہے یہ، کہ وہاں سے امریکن فوجیں جا رہی ہیں. یہ سارا ٹیررزم یہاں پہ آئے گا. جو ڈالر وہاں سے یہاں آتے تھے اب یہاں والے وہاں جائیں گے. یہ ساری میری آن ریکارڈ ہے اسپیچ، مگر ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا. آج اسی پالیسیوں کے اوپر ہو رہے ہیں کہ افغانستان سے جو ہے وہ افغانستان کی زمین ہمارے خلاف جو ہے یوز ہو رہی ہے. تو یہ پہلے دن سوچنا چاہیے تھا، ایک تسلسل ہونا چاہیے پالیسی. تمام چیزیں سامنے آ جا رہی ہیں افغانستان کے بارے میں یا بھارت کے بارے میں، تو ہم سفارتی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے افغانستان سے احتجاج ریکارڈ کرا لیا، ان کو ہم نے خط لکھ دیا، ہم نے سفیر طلب. اس سے آگے اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا اور بھی آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے کیا ڈپلومیٹکلی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں؟ یہ ڈپلومیسی نہیں ہے کہ اگر ہم نے ڈپلومیسی کے لیے ایک
پالیسی بنتی ہے اور ان پالیسی کے اندر ایک تھنک ٹینک بیٹھتی ہے. تھنک ٹینک ایک پالیسی بناتی ہے کہ یہ پالیسی ہماری چلتی رہے گی, اس پالیسی کو جو ہے وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ایسے جو ہے وہ نہیں چل سکتا کام کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی, ہم نے احتجاج کر لیا, ہم نے اس کے ہائی کمیشن کو بلا لیا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا یا آپ ہمارے ترانے پہ اٹھے کیوں نہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمیں ایک تسلسل چاہیے. جب تک تسلسل نہیں ہوگا تب تک یہ دیکھو نا, ماضی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیا اور چائنا کی کتنی بڑی دشمنی ہے, مگر بلینس آف ڈالر کا ان کا بزنس ہے, بلینس آف ڈالرز کا ان کا بزنس ہے. آدمی کو ٹورزم ہے, ٹریول ہے, ٹریڈ ہے, یہ ساری چیزیں سیپریٹ رکھنی چاہیے اس وجہ سے کیونکہ یہ جب تک جلتی رہیں گی, اگر سفارتی ہمارے تعلقات اور کسی لیول پہ خراب بھی ہوتے ہیں, مگر اگر ہمارا ان کے ساتھ لنک ٹریڈ میں بنا ہوگا, ٹورزم میں بنا ہوگا, ٹریول میں بنا ہوگا, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھل سکتے ہیں. کیونکہ ہم اس طریقے سے اگر آئسولیٹ ہو کے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی ہم کریں مگر چیزیں ہمارے لیے بہتری کی طرف جا نہیں سکیں گی. آگے کا راستہ یہی ہوگا. اور ابھی جو بحالیہ لہر خاص طور پر ہے تو یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ اس پورے ملک کے اندر دہشت گردی یکساں شروع ہو گئی ہے, ایک دن میں کئی دھماکے, کئی حملے ہو رہے ہیں, اور ہم ابھی آپریشن لانچ کر دیں, کیا کریں, مطلب اس کا حل کیا ہوگا فوری طور پہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ ہر چیز کا آپریشن پہلے ہمیشہ جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے تو بیماری کی رگ کے اوپر جاتا ہے کہ بھئی یہ بیماری شروعات کہاں سے ہوئی ہے, تو پہلے تو اس رگ کو ختم کرنا پڑے گا, اس کے بعد سولوشن کے اوپر اگر آپ ڈائریکٹ اینٹی بائیوٹک کے اوپر جائیں گے تو آپ اس کا ڈوز تو زیادہ دیں گے, مگر آگے جیسے آپ وہ ڈوز دیں گے اس بیماری کو آپ ٹیمپریری کور کریں گے, مگر دوبارہ وہ لہر جو ہے وہ جہاں سے پین شروع ہو رہا ہے وہ دوبارہ آ کے اس کو ریکور کر لے گا, دوبارہ وہ اسی لہر میں آ جائیں گے, اور اس طریقے سے ہم دن بدن جانے گزار دیتے جائیں گے اور وقت چلتا جائے گا اور مذمت کرتے جائیں گے. ہمیں ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہمیں مذمت سے آگے نکلنا ہے, اور مذمت سے آگے نکلنے کے لیے ہمیں فارن پالیسی, ڈیفنس پالیسی اور انٹیریئر کی پالیسی, یہ ہمیں کٹھی سب کو مل کے, گورنمنٹ اپنے اوپر بھی ریسپانسبلٹی نہیں لے, ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ رول لوگوں کا ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کافی, کیونکہ جو یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ جب بھی جو الیکشن میں ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہرایا گیا, جب بھی, یہ صرف آج کی بات نہیں, کیونکہ میں تو 2002 میں بھی 2008 میں تو ہر الیکشن میں حصہ رہا ہوں, میں اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, مجھے تو نہیں دیکھا کہ میں نے کسی کو, کسی ایم این اے کو, کسی ایم پی اے کو وہ کہے کہ بھائی میں باقی ہارا ہوں. بہت چند لوگ ہوتے ہیں جیسے جو ہارنے میں, دنیا میں الیکشنیں ہوتی ہیں 2 منٹ میں بتا دیتے کہ بھئی ہاں یہ الیکشن کی ریزلٹ آ گئی ہے, یہ چپٹر کلوز ہو گیا. ایگزیکٹلی صحیح, اور یہ ہوتا رہا ہے. رمیش کمار صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس بارے میں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی دہشت گردی کے حوالے سے, حالیہ لہر, اس کے خطرات پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے امن و امان پر, اور اس کے حوالے سے ٹھوس شواہد یا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہیں. لیکن اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, خاص طور پر متفقہ طور پر ہمیں اسے کس طرح نمٹنا چاہیے, اس کی روک تھام کے لیے, اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے, یا ایک دیرپا اور پائیدار حل کے لیے ہمیں سفارتی سطح پر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. دہشت گردی کے حوالے سے ہماری حکمت عملی, متفقہ حکمت عملی کیا ہوگی, کیونکہ ناگزیر ہے اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک پیش پر آنا. آج نیشنل سیکیورٹی کا بھی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس پارلیمانی, اور اس اجلاس کی اہمیت, اس اجلاس میں ہونے والے اہم ترین فیصلے, اور اس اجلاس میں جو پھر سے اقتدار کی سیاست تک کھیل بھی کھیلا گیا کچھ جماعتوں کی طرف سے, اس سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر ہیں, تجزیہ نگار ہیں سینئر. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. پہلے تو بتائیے گا حالیہ لہر دہشت گردی کی, کیا یہ کوئی منظم سازش ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی, یہ سازش کا ایلیمنٹ تو بہرحال ہے اس میں, اور یہ کیونکہ ہمارے فالٹ لائنز اور ہمارے کریکس جو سوسائٹی میں ہیں اس کی وجہ سے وہ سازش اور مزید ایکسپلائٹ کرنے میں ہمارے دشمن بھی کامیاب ہو رہے ہیں. اور پھر کچھ جو چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا, خاص طور پر اس حوالے سے اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ, یا ایون ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لغزشیں رہ گئی تھیں جس کا خمیازہ ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک, کسی مملکت, کسی قوم میں اگر اندر کوئی کریکس پڑنا شروع ہو جائیں یا اس قسم کی سیپریٹسٹ موومنٹ وغیرہ شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں
ذرا حالات دشوار ہو جاتے ہیں سیکورٹی فورسز کے لیے. مثال کے طور پر امریکہ اور اسرائیل بہت کوشش کی اس نے کہ ایران میں جو فالٹ لائنز ہیں یعنی لوگوں پہ جو سختیاں کی گئیں نقاب کے لحاظ سے دوسرے لحاظ سے تو اس کو ایکسپلائٹ کرے. کسی حد تک کامیاب ہوتا جا رہا تھا تو ایران نے پچھلے ہفتے اس کو ریلیکس کر کے اور اس کو اپنے عوام کو یہ تاثر دیا کہ نہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ان کو گیلوینائز کیا. تو اسی طریقے سے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں ثبوت ہیں اس سے پہلے بھی تھے لیکن اب اس کو جو سفارتی سطح پر ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ افغانستان سے اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اسپانسر بھارت کر رہا ہے لیکن اس کو ڈپلومیٹکلی ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈپلومیٹکلی تو اس میں ملٹی پرونگ اپروچ ہے. ایک ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت ہمیں دنیا کے تمام ممالک سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن سیکورٹی کونسل کے پاس ہوئی ہیں جس میں کہ 1267 ہے 1373 ہے باقی ریزولوشنز ہیں جس میں دہشت گردی کے خلاف دنیا اقوام کو ساتھ دینا ہوتا ہے تو ہم بھی اس ساتھ مانگنے کے لیے ہمیں ان بین الاقوامی قوانین یعنی کہ جیسا میں نے بتایا کہ سیکورٹی کونسل ریزولوشنز وغیرہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کرنی چاہیے. خاص طور پہ وہ ممالک جو اہمیت رکھتے ہیں سیکورٹی کونسل میں. پہلی تو ہمارے لیے یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پبلک ڈپلومیسی میں بھی تھوڑی سی اور متحرک ہمیں ہونا پڑے گا تاکہ دنیا اقوام کو یہ پتا پڑے کہ پاکستان نے یہ جو جنگ لڑی اور پاکستان میں جو یہ آج اعلیٰ حالات ہیں اس کے اسباب ہیں اور اس کے اسباب کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سوویت یونین کے خلاف لیکن یہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب یہ جو حالیہ دہشت گردی ہے جس میں علماء کرام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں اکراس دا بورڈ سیکیورٹی فورسز ہوں سیولینز ہوں ٹارگٹس پورے ملک میں تقریباً ہیں اور مجموعی طور پر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے ان تمام پہ بھارتی فٹ پرنٹس ہیں ان تمام پہ افغانستان کے فٹ پرنٹس ہیں یا یہ کوئی اور عوامل بھی ہیں؟ نہیں اس میں یقیناً بھارتی فٹ پرنٹس تو بہت بڑا ہے. عوامل تو باقی میں نے آپ کو گھریلو بھی بتا دیا اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے بہت زیادہ دوست تو نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یو ایس چائنا کا جو کمپٹیشن چل رہا ہے اسی طریقے سے بلوچستان میں ہماری کچھ دوست ممالک کا بھی انٹرسٹ ہے تو چھوٹا چھوٹا انٹرسٹ دوسروں کا بھی آ جاتا ہے لیکن سب سے بڑا اس تمام معاملے کا محور جاتا ہے را کے سر پر اور را کے سب سے بڑا بجٹ اس وقت جو ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ اسی کام کے لیے بلوچستان میں اور پاکستان میں افراتفری اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے یہ دیا گیا ہے اور یہ ہم اپنے ڈوزیئر میں بیچ چکے ہیں. 3 دفعہ ہم نے ڈوزیئر سبمٹ کیا ہے اقوام متحدہ میں گو کہ وہ ایک رسمی طور پر کیا ہے تو وہ اس کی لیگل ویلیو اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال رسمی طور پر ایڈمنسٹریٹو طور پر ہم نے 3 دفعہ اس میں ہم نے ذکر کیا ہے. ہم نے انڈیا کا ذکر کیا ہے ہم نے ثبوت دیے ہیں ہم نے کلگوشن کا ذکر کیا ہے ہم نے بتایا کہ کس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے کس طرح تانے بانے مل رہے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے کس طرح ایران سے لوگ آ رہے ہیں خاص طور پر انڈیا کے طرف سے جو ایجنٹ بنا کے بھیجے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہم تو احاطہ کر چکے ہیں. صرف ڈپلومیسی میں ہوتا یہ ہے کہ ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا. تو جب تک ہم اس کنسسٹنسی کنٹینیوٹی اور اس کو ہم بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے اس وقت دنیا کے پاس اور بہت سارے کام ہیں اور دنیا کے وہ اقوام اور وہ ممالک جو کہ طاقتور ہیں جن کو ہمیں کنونس کرنا ہے انہیں ہم نے ملٹی پرونگ اپروچ کے تحت کنونس کرنا ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہماری ڈپلومیسی میں تھوڑے سی ہمیں کافی حد تک متحرک ہونا پڑے گا اور یہی بات تو آئی ایس پی آر پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی کہ دیکھیں جو کائنیٹک آپریشن ہے یہ نمبر 1 پہ جو ہمارا کام ہے ہم نے کر دیا اور 13 نکات جو ہیں اس پر کتنا عمل ہوا اور ایک نقطہ جو تھا جو فوج کے پاس تھا کارروائی کا اس پر کتنا عمل ہوا جو ان کے ہاتھ میں تھا اور اس پر عمل نہیں ہوا واقعی میں. تو اب کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہے ہم نے سب بیٹھے ہیں سارے بڑے بیٹھ کر ایک جگہ سوچ رہے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے لیکن ابھی پی ٹی آئی نے پھر اپنی سیاست کری کہ ہمیں اس سے ملوایا جائے پہلے تو اس سے ملوایا جائے پہلے تو پھر ہم بیٹھیں گے تو یوں ہوگا وزیر اعلیٰ آ گئے ان کے. تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو سیاسی مفادات ہیں آڑے آ گئے بعض لوگوں کے سامنے. جی ہاں دیکھیے ہمارے ملک میں تو سیاست پر بلکہ دنیا میں دوسری جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اس کا جو بائیڈن کا نام لے لے کے سیاست چمکا رہے ہیں تو ہمارے ملک میں خاص طور پر اس پہ سیاست تو یقیناً چمکائی جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ
बेशक सियासत चमका रहे हों, लेकिन हमारी हिकमत अमली क्या है? हम किस हिकमत अमली की तरफ लोगों को इस तरफ रागिब करें, और रागिब करके जो सिक्योरिटी के इदारे उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक कि मिनहासुल कौम हम सिक्योरिटी के इदारों के पीछे खड़े नहीं होंगे। अवाम सिक्योरिटी के इदारों की आंख है, अगर वो आंख खराब हो गई या आंख पूरी काम नहीं करेगी तो सिक्योरिटी के इदारे, जिस तरह ISPR के DG कह रहे थे कि पहला नुक्ता जो है वो हमारा जिम्मा हमने कर लिया, बाकी 13 निकात का क्या बनेगा। अभी भी आप अंदाजा करें कितनी बदकिस्मती है कि 2014 में तमाम पार्टीज ने मिलकर नेशनल इलेक्शन प्लान बनाया था 20 नुकात पर, जो अब 14 रह गए हैं, और उसमें एक पे अमल हो रहा है, बाकी पे नहीं हो रहा है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? तो आज जो इजलास हो रहा है, आज जो महफिल जम रही है सियासतदानों की बंद कमरे में, तो वहां उम्मीद है कि सारे इस बात पर मुत्तफक हो जाएंगे कि किस तरह हम यकजुबान होकर टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी सियासत के, हम इनके पीछे सिक्योरिटी इदारों के पीछे खड़े होकर हम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बचती है। हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा इसको संभालने के लिए, वरना बहुत देर हो जाएगी अगर हमने इसको जल्दी नहीं संभाला। तो मतलब अंदाजा हो गया इनको कि पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त खतरे में खुदा ना खास्ता पड़ रही है इनके आपसी इख्तलाफात की वजह से, और दुश्मन एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है भरपूर तरीके से। ये जो खासतौर पे उलमा कराम को टारगेट किया गया रिसेंटली डॉक्टर साहब, ये तो वाकई में हमारी जो एक्सप्लॉइट करने की जो फॉल्ट लाइंस हैं कोशिश की जा रही है कि किया जाए। जैसे इब्तिदान मैंने आपसे बयान किया कि हमारे तो क्रैक्स जो हैं या फॉल्ट लाइन जो हैं उसको दुश्मन तो एक्सप्लॉइट करेगा, उसको हार तो नहीं लेके आएगा हमें पहनाने के लिए, उसको तो इस्तेमाल करेगा। उस लिहाज से यस, हमें चाहिए कि हम इन्हीं चीजों को तो अपने अवाम को भी बावर कराएं कि किस तरीके से हमारे खिलाफ बैरूनी कुव्वतें लगी हुई हैं और साथ में अंदरूनी तौर पर भी हम मजबूत नहीं हो रहे हैं। तो जब बैरूनी कुव्वतें हमारे खिलाफ काम करेंगी, अंदरूनी तौर पर हम मजबूत नहीं होंगे, तो फिर इस तरह सिर्फ खाली दुआओं से तो काम नहीं चलेगा, दवा भी करनी है। हमने जो ये नुकात रखे हुए हैं इसको फ्रेम में लगाने के लिए रखे हैं हमने, नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात जो हैं इसको फ्रेम करने के लिए नहीं, इस पर बाकायदा फिजिबिलिटी के साथ इस पर अमल होना चाहिए। नॉन काइनेटिक जो है वो तो काम ही नहीं हो रहा है, जो काइनेटिक डोमेन में जो काम है वो ठीक हो रहा है। अब काइनेटिक डोमेन का मतलब ये है कि बस उसको मारा मारी करो। अब कितने आप भी मारेंगे, कितने आप ऑपरेशन किए जाएंगे? इसके जो दूसरे लवाजमात दिए हुए हैं मैं आपको एक एक करके गिनवा सकता हूँ कि जो कोर्ट में केसेस हैं उसका क्या हुआ। जो CBE जिसको कहते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, जिसमें के बाकी इदारों का भी एक्सपोजर है, और सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि उनसे लड़ते हैं तो वो पहला टारगेट बन जाते हैं। इसी तरह रेगुलेशंस की रिफॉर्मेशन के बारे में, रिलीजियस सेमिनार के बारे में, ये सारी चीजें तो दी हुई हैं। फिर बलूचिस्तान रिकंसिलिएशन का नुक्ता नंबर 10 जो कि दिया हुआ है नेशनल एक्शन प्लान का, अब जो इस वक्त जिसका हवाला दिया जा रहा है, उस रिकंसिलिएशन में हमारी ये सियासत का काम है, सियासतदानों का। ये काम कोई सिक्योरिटी इदारों का तो नहीं है कि रिकंसिलिएशन कराते, वो तो आदाब पैदा करते हैं, वो हुकूमत को एक मौका देते हैं टू नेगोशिएट, टू डू द रिकंसिलिएशन, अपनी स्टेट और अपनी मुमलिकत की ताकत को रखते हुए, मुमलिकत की ताकत को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज स्टेट के हाथ मजबूत करते हैं। तो अब सियासतदानों को चाहिए कि जरा थोड़ा सा इस मामले में अपनी हालात को ठीक करते हुए इसको एक दफा संभालने। सियासत तो होती रहेगी, पूरी जिंदगी होती रहेगी। जब रियासत रहेगी और रियासत मजबूत होगी तो सियासत मजबूत होगी, रियासत कमजोर होगी तो सियासत खाक में मिल जाएगी। लिहाजा ये अक्ल देने की बात है, वरना तो आप देखें हमने इसमें जो एक्शन मैं बता रहा था आपको कि उसमें जो मर्जर एरिया है हमारे KP के, हमने उसमें बड़े वादे किए हुए कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। एग्जैक्टली, लेकिन अमल दरामद उन पे नहीं हुआ, और गफलत शायद ज्यादा सियासी हुकूमतों की रही कि वो अपने तौर पर जो एक्शन उनको सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे लेने थे वो उन्होंने नहीं उठाए। और आज हम इस मुकाम पर आकर खड़े हो गए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फोर फ्रंट पे कुर्बानियां दे रही हैं और सिविलियंस ही मुतासर हो रहे हैं।
ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے اور ہم آج پھر سے ایک دیر پا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مل سکے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس بارے میں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کی کہ اس پر, اور اس سے قبل گفتگو ہوئی کہ آج اہم ترین اجلاس جو ہوا, اہم ترین بیٹھک ہوئی, تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھے, حل ڈھونڈا جائے, دیر پا حل ہو, پائیدار حل ہو پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے یا اس کی روک تھام کے لیے. اور اس حل کی طرف پہنچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ متفقہ اپروچ کے ساتھ, یعنی ایک یکسوئی کے ساتھ تمام مل کر قوتیں جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ایک طرف آئیں, اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر آئیں. تو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ایکس پر, آپ کے سامنے فلیش کر رہے ایڈریسز. دیکھتے رہیے گا اب تک. اللہ پاکستان کو سلامتی دے, امن دے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے گا اب تک. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.